اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سانحہ گل پلازا کے بعد بہت سی خبریں وائرل ہوئی تھیں اور حکومت کی جانب سے بھی بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ محکمہ بلدیات میں بہت سی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ سیکرٹری لیول پر تو کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن جو اصل جو سانحہ ہوا جس کی وجہ سے بلڈنگ اتھارٹی کی وجہ سے، اس میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی ہے، بلکہ وہاں وہ جو سسٹم تھا، سسٹم کے اندر جو سسٹم تھا شیخ چلی سسٹم، اس میں مزید کرپشن میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ سسٹم جو ہے اس میں مزید روز بروز توسیع ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اچھا، اس سسٹم کے جو رہنما ہیں آصف شیخ، اور ان کے ساتھ جاوید شیخ اور پھر سمیع شیخ، شیخ چلی سسٹم کے یہ رہنما ہیں، اور یہ جو سسٹم ہے بڑی تیزی سے اس میں توسیع ہو رہی ہے۔ اس میں جو گلستان جوہر تھا، گلستان جوہر میں ان کا جو سسٹم ہے شیخ چلی سسٹم، وہ داخل ہو گیا ہے، لیکن وہاں ایک تو اورنگزیب ہیں، جناب اورنگزیب انسپیکٹر، ان کو وہاں سسٹم میں داخل کیا گیا ہے۔ پھر وہاں شاہد خشک کے نان ٹیکنیکل افسر ہیں، وہ ان کو انچارج بنایا گیا ہے۔ اور پھر وہاں ایک صدیقی صاحب ہیں، عاصم صدیقی، اس کو وہاں جو ہے وہ ان کے ساتھ تعینات کیا گیا ہے۔ اور وہاں جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، اس وہ بھی بڑے جو ہے وہ شدومت کے ساتھ جاری ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اب جو گل بہار ہے، گل بہار کا علاقہ، اس میں بھی پٹا سسٹم جو ہے اس میں اویس شاہ کے ساتھ ساتھ زبیر مرتضی بھی شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں غلام شبیر جو بی آئی ہیں، انسپیکٹر ہیں۔ اب یہاں بھی جو جو تعمیرات ہو رہی ہیں مختلف پلاٹوں پر، اس میں ہے ایک رضویہ کا علاقہ ہے B16 CHS، اچھا گل بہار میں ہے G+2 یہ پورشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 241 گل بہار میں پھر یہ پورشن ہے G2 اور پھر پورشن ہے 400 گز کا ایک پورشن ہے گل بہار میں 101/4 اور 101.5۔ تو یہ پورشن جو ہے گل بہار میں اویس شاہ اور زبیر مرتضی کی قیادت میں شیخ چلی سسٹم جو ہے یہ چلا رہا ہے، وہاں یہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو جعفر امام ہیں یہاں کے انچارج، اس نے جو ہے جعفر امام کو تو بالکل جو ہے وہ بالکل بائی پاس کیا ہوا ہے۔ اویس شاہ نے جو ہے وہ پوری طرح سے انسپیکٹر عامر علی کو یہاں پر خود مختار بنا دیا ہے۔ تو یہاں یہ جو ہے سسٹم چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسی شیخ چلی کا سسٹم جو ہے یہ کھارا در میں بھی جاری ہے، اور کھارا در میں پلاٹ نمبر GK/5.12، اور یہ جو پلاٹ ہے اس پہ 6 منزلہ بنائی جا رہی ہے، جبکہ علاقے کے لوگوں کی شکایتیں بھی ہیں، اور لوگ جو ہیں خوفزدہ بھی ہیں اس چھوٹے سے پلاٹ پر اتنی بڑی منزل بنائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پلاٹ نمبر 3839 پر غیر قانونی تعمیرات ہے، یہ بھی 4 منزلہ بنائی جا رہی ہے۔ اور یہاں جو شیخ چلی سسٹم ہے وہ ہے ماجد مکسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں عاصم خان۔ تو ان کی قیادت میں یہ کھارا در میں بھی غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے، یہ بھی جو ہے شیخ چلی سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ اور حکومت کی جانب سے سانحہ گل پلازا کے بعد 147 جو بلڈنگز تھیں ان کے خلاف تحقیقات کا عمل شروع کیا گیا تھا، اور پھر سلیکشن کی گئی کہ یہ 147 بلڈنگ جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں، ان کو فوری طور پر جو ہے وہ گرایا جائے۔ تو اب اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ جو مالکان ہیں 147 بلڈنگز کے جو مالکان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس پیمانے پر رشوت نہیں دی تھی جس پیمانے پر رشوت ہم سے طلب کی جا رہی تھی، تو ہم اپنی بلڈنگز جو تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اب وہ تمام جو تھا وہ غصہ، اور وہ جو تمام جو پیسے نہ دینے کی وجہ سے جو معاملات تھے اس کی وجہ سے ہماری بلڈنگز گرائی جا رہی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں ان پر حکومت کی نظر نہیں ہے۔
حقیقت میں جو ہمارے آباد کے لوگ تھے، انہوں نے جو گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی بھتے کے حوالے سے اور پرچیوں کے حوالے سے، اس میں انکشاف کیا تھا کہ گزشتہ 2 سالوں میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے جو غیر قانونی تعمیرات ہیں وہ 85,000 ہے، اور گزشتہ 17 سالوں میں کئی لاکھ جو ہے بلڈنگیں تعمیر ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو نہیں گرایا۔ اچھا، پھر بلڈنگ تعمیر تو ہو گئی ہیں جن لوگوں نے بلڈرز نے کی ہیں، لیکن جن لوگوں کی نگرانی میں جو افسران رہے ہیں ان مواقع پر، ان کے خلاف آج تک کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور وہ وزراء جو تھے آغا سراج سے لے کر ناصر شاہ تک، جام خان شورو تک، شرجیل انعام میمن، اویس مظفر ٹپی یا سعید غنی، کسی وزیر کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا ہے کہ بھائی آپ جو وزیر تھے آپ کے دور میں یہ تعمیرات ہوئی ہیں۔ اچھا، سب سے زیادہ جو بلدیات کا چارج رہا ہے وہ رہا ہے ناصر شاہ کے پاس، تو ناصر شاہ کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی ان کے خلاف۔ ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ آپ کی نگرانی میں جن جن افسران کو آپ نے تعینات کیا تھا مبینہ طور پر، وہ ان کی نگرانی میں یہ بلڈنگز تعمیر کی گئی ہے، تو ان تمام لوگوں کی لسٹ دی جائے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ ان وزراؤں سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کھربوں روپے کی رشوت لے کر مبینہ طور پر ان لوگوں نے یہ تعمیرات کروائی ہیں، لیکن ان کا کوئی احتساب نہیں ہو رہا۔ ہمارا جو نیب کا ادارہ ہے وہ ستو پیکر ہو گیا ہے اس معاملات میں، وہ خاموش ہے، اور اس سے قبل جو محکمہ صحت کے حوالے سے انہوں نے تحقیقات شروع کی تھی وہ بھی بند کر دی گئی۔ تو یہ جو تحقیقات ہو رہی تھی وہ بھی بند کر دی گئی، اور یہ جو شیخ چلی سسٹم ہے، اس سسٹم نے پوری طرح سے پورے کراچی میں جو غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ اس میں ابھی مزید تیز ہو گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سانہ گل پلازا کے بعد یہ سسٹم جا رہا ہے، تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تعمیرات زیادہ سے زیادہ ہوں، اور زیادہ سے زیادہ جو مل سکتا ہے وہ حاصل کر لیں۔ ابھی شیخ سسٹم کا جو میں نے بتایا تھا نا کہ آصف شیخ اور جاوید شیخ اور اس کے ساتھ جو ہیں ایک سمی شیخ بھی ہیں۔ اب سمی شیخ کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ اس قدر جو ہے ان کی رشوت کا انداز یہ ہے کہ وہ دودھ والا، سبزی والا اور پرچون والا، ان کی بھی ان کے علاقے میں کوئی غیر قانونی تعمیرات ہیں تو وہ ان کو بلیک میل کر کے ان سے تمام راشن، دودھ اور جو بھی سبزیاں وبزیاں ہیں وہ بھی مفت میں لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس شخص کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آنے سے قبل شادیوں میں ڈانس کرتا تھا، اور یہ اس کی روزی روٹی تھی۔ وہاں سے ڈانس کرنے پر جو ان کو پیسے ملا کرتے تھے، جو ان کو رشوت ملا کرتی تھی، تو وہ اس سے ان کا گزر بسر چلتا تھا۔ تو یہ شیک سسٹم ہے۔ اب شیک سسٹم کے ساتھ ساتھ اب آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہ جو شیک سسٹم میں جو میں نے آپ کو نام بتایا، اس میں اسکیم 33 میں جہاں گلستان جوہر میں شاہد خشک، وہاں بھی شاہد خشک نان ٹیکنیکل افسر موجود ہے، اور اسکیم 33 میں بھی عدیل قریشی کے ساتھ جو ہے وہ ایک نان ٹیکنیکل افسر شاہد خشک جو ہے، وہاں بھی ان کی بھی تعین، وہاں کا بھی ان کو چارج ہے۔ تو ایک نان ٹیکنیکل افسر کو 2 جگہ کا چارج ہے، تو پھر ظاہر ہے بلڈنگز بھی گرنی ہیں، اور وہاں ظاہر لوگوں کا نقصان بھی ہوگا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے وزراء کو، سیکرٹری کو، ہماری حکومت کو، کہ یہ جو بلڈنگز گر رہی ہیں وہاں اس میں آپ نے نان ٹیکنیکل افسران کو تعینات کیا ہے، اور شیخ چلی سسٹم کے تحت یہ نان ٹیکنیکل افسر تعینات ہیں، تو ان نان ٹیکنیکل افسر کو تو کم از کم گھر بھیج دیا جاتا ہے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن ان کی تعیناتی میں یا جو بلڈنگز تعمیر ہو رہی ہیں، پھر وہ آگے چل کر مستقبل میں ظاہر ہے ان بلڈنگز کو نقصان بھی ہوگا، اور جب بلڈنگز کو نقصان ہوگا تو وہاں اموات بھی ہوں گی خدا نہ خواستہ۔ تو یہ اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے حوالے سے جو بھی مزید میرے پاس خبریں ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچاتا رہوں گا۔ تو اس شیخ چلی سسٹم کی مزید خبروں کے لیے آپ میرا چینل جو ہے سبسکرائب بھی کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔